السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے سیلینا کی عقل مندی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک خوشحال سلطنت میں دو شہزادیاں رہتی ہیں جن کا نام ایلن اور سیلینا۔ بڑی بہن ایلن بہت زیادہ پیاری تھی، لیکن چھوٹی کو اتنی خاص پیاری نہیں تھی۔ پوری سلطنت میں اس کو بڑی توجہ ملتی تھی اور سیلینا ایک گود لی ہوئی بچی بھی تھی۔ جب وہ جوان تھا اس نے اس کی عقل مندی سے متاثر ہو کر اسے گود لے لیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا دونوں بادشاہ کے گھر پرورش پاتی رہی، لیکن دونوں کی شخصیات ایک دوسرے سے بہت مختلف تھی۔ سیلینا نے بہت مشکل پڑھائی کی، وہ بہت عقل مند، ہوشیار اور بہت تیز تھی اور ہمیشہ دوسروں کی پرواہ کرتی تھی۔ لیکن اسی طرح دوسری بہن بہت زیادہ شرارتی تھی، ہمیشہ کھیلتی رہتی اور ملک کے کاموں میں بھی کوئی دلچسپی نہیں لیتی تھی، اور اس کے دوست بھی بہت برے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ بادشاہ اس سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ سیلینا بہت زیادہ ہوشیار تھی، اس لیے اس نے اسے حکومتی کاموں میں بھی لگا دیا۔ سارے وزیر اور وزیر اعظم اسے دیکھ کر بہت حیران ہوتے تھے۔ حالانکہ وہ بادشاہ کی اپنی بیٹی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کی شخصیت کچھ کم نہیں تھی۔ وزیر اعظم، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ اگر بادشاہ اور اس کی بیٹی ایسے ہی رہے ہمارے پیسے کہاں بنیں گے؟ تم پریشان نہیں ہو، میرے پاس ایک طریقہ ہے اس سے پیچھا چھڑوانے کا۔ وزیر اعظم میکسویل بادشاہ کے پاس سب سے زیادہ طاقت رکھنے والا انسان تھا، اس لیے میکسویل کا ہر چیز پر قابو ہوتا تھا۔ وہ جب چاہتا جتنے چاہتا مرضی سے اپنی پیسے نکلوا لیتا تھا۔ اس نے اپنی کامیابی کے لیے شہزادی کو اپنا دوست بنانا چاہا اور اس کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کرنے کا ڈرامہ کرتا تھا۔ عالی جناب، مجھے بتائیے کیا کروانا چاہتی ہیں آپ؟ میکسویل، مجھے جلدی بتاؤ، سیلینا مجھ سے بہتر کیوں ہوتی ہے؟ میرے بابا بھی اس کی تعریف کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ حکومتی معاملے میں بھی ان کی مدد کرتی ہے۔ شہزادی، مجھے نہیں پتا کیا کرنا چاہیے، میرے خیال سے تو مجھے ایک ہی بات پتا ہے کہ آپ ان کی اصلی بیٹی ہیں۔ آپ کو سب پتا ہے کہ سلطنت کیسے سنبھالنی ہے، لیکن میرے پاس ایک طریقہ ہے آپ کی مدد کرنے کا۔ بولیے کیا ہے؟ اس نے وزیر اعظم کے ساتھ مل کر پلان بنایا سیلینا کو تباہ کرنے کا۔ اس نے ایک مہنگی تلوار چرائی اور اسے سیلینا کے کمرے میں رکھ دیا تاکہ وہ پکڑی جائے۔ جب بادشاہ کو وہ تلوار نہ ملی تو اس نے محل میں ادھر ادھر تلاش کرنا شروع کر دیا اور آخر میں وہ تلوار سیلینا کے کمرے سے ملی اور بادشاہ آگ بگولا ہو گیا۔ سیلینا، میں نے تمہیں اپنے دل سے چاہا، لیکن تم نے میری تلوار کیوں چرائی؟ ایسی بات نہیں ہے بابا، مجھ پر الزام لگایا گیا ہے۔ فوری طور پر سیلینا کو ایک تنہا جزیرے پر بھیج دیا جاتا ہے۔ وہاں پر کچھ بھی کھانے کو نہیں مل رہا تھا، اس لیے اسے جنگل میں جانا تھا خوراک ڈھونڈنے۔ اس کی عقل مندی پر وہ شکر گزار تھی کیونکہ اسے وہاں بھی رہنا آ گیا تھا۔ لیکن ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک کچھوا چٹان میں پھنس گیا ہے۔ اس نے چٹان میں پھنسے کچھوے کی مدد کی اور اسے چٹان سے رہائی دلوائی۔ کچھوا اس کا شکر ادا کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آیا اور اپنا منہ کھولا، اس کے اندر سے ایک پیلا بیج نکلا۔ اس نے سیلینا کے آگے سر جھکایا۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ اس کو کچھ کہنا چاہ رہا ہے۔ تم میرا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو؟ یہ کیا ہے؟ ایک بیج ہے۔ ٹھیک ہے، اب تم سمندر میں چلے جاؤ اور آئندہ خیال رکھنا۔ ٹھیک۔ اس کے بعد اس نے بیج مٹی میں دبا دیا۔ وہ بہت زیادہ تشویش رکھتی تھی کہ اس کے بارے میں کہ اس سے کیسا درخت نکلے گا۔ اگلے دن وہ وہاں آئی اور دیکھ کر حیران رہ گئی کہ جو بیج اس نے دبایا تھا وہ ایک خوبصورت درخت بن گیا ہے جس کے پھل سنہری تھے۔ وہ ہمیشہ اس پھل کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ اتنی تیزی سے پھل دینے لگا، وہ بہت خوش ہو گئی۔ ایک دم اس کو ایک ترکیب آئی۔ پھر سیلینا نے لکڑی اکٹھی کرنی شروع کر دی، کشتی بنائی
اور واپس اپنی دنیا میں گئی اور اس پھل کو بیچنے لگی۔ اس کا کاروبار بہت جلد پھلنے پھولنے لگا۔ بہت لوگ اس کے پھل کو روزانہ کھانے لگے، جس سے سیلینا بہت امیر ہو گئی۔ ایسا ہوا کہ 1 سال کے اندر اس نے ایک چھوٹی سی زمین خرید لی۔ اسی طرح اس نے اپنی ایک سلطنت بنائی اور لوگ آہستہ آہستہ اس پر توجہ کرنے لگے۔ سیلینا کو اس ریت والے جزیرے پر بھیجنے کے بعد بادشاہ خود بھی بہت بوڑھا ہو گیا تھا اور قابل نہیں تھا کہ سلطنت کو سنبھالے۔ اس نے پوری سلطنت ایلن کو دے دی، لیکن ایلن، کسی کو کیا پتا تھا کہ ایلن یہ سب سنبھالنے والی نہیں ہے۔ اس نے وزیر اعظم کے ساتھ مل کر رشوت لینا شروع کر دی۔ اس کے علاوہ وہ چاہتا تھا کہ ایلن کو ہٹا کر وہ خود اس عہدے پر آ جائے۔ آہستہ آہستہ شہزادی کو اس کی باتوں کی سمجھ آنے لگی اور بادشاہ کے پاس اور کوئی حل نہ تھا کہ اپنا تاج شہزادی کو دے سکے۔ اس دن کے بعد ایلن نے ساری سلطنت کو سنبھالنا شروع کر دیا۔ ایلن ایک کٹ پتلی کے علاوہ کچھ نہیں تھی۔ سارا قابو تو وزیر اعظم کا تھا، جبکہ سیلینا بہت زیادہ دور رہتی تھی سلطنت سے۔ وہ اپنے بابا کو بہت زیادہ یاد کرتی تھی۔ جب اس کی سلطنت اتنی مضبوط ہو گئی تو اس نے اپنے بابا کے بارے میں جاننا چاہا۔ جا کر پتا کرو کہ نورالعین سلطنت میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ایسی چیز نے اسے پکڑا جس نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ سیلینا نے وہاں جانے سے پہلے اپنا بھیس بدلا تاکہ وہ وہاں جا کر اپنے پھل بیچ سکے۔ اس نے قیمت بہت زیادہ لگائی۔ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے وزیر اعظم، مہربانی کر کے آپ اجازت دے دیں تاکہ ہم اسے آپ کے شہر میں بیچ سکیں۔ جب اس نے اپنے سارے ساتھیوں کو سلطنت میں بلایا تو وہ سوچنے لگی کہ اس بادشاہ کو تخت سے نیچے کیسے اتارا جائے۔ اب تمہارا کام ہے نورالعین کی جگہ کو گھیرے میں لے لے۔ آہستہ آہستہ ان سب کونوں پر اس نے اپنے ساتھیوں کو کھڑا کر دیا جو بہت حساس تھے۔ کچھ دفتری لوگ بن گئے، کچھ چپڑاسی اور کچھ سپاہی بھی بن گئے تھے۔ پھر سیلینا ایلن سے ملنے محل میں داخل ہوئی، وہ بھی صرف میکسویل سے بات چیت کرنے کے ذریعے۔ سیلینا ہلکا سا مسکرائی اور اس نے اپنا نقاب اتارا، جس سے میکسویل اور ایلن حیران رہ گئے اور کہنے لگے، سیلینا تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میکسویل کے کہنے پر سیلینا کو قید میں ڈال دیا گیا۔ وہ رونے لگی۔ جب وہ ایلن سے ملی، ایک دم سے سارے دروازوں پر تالے لگ گئے اور سیلینا کے سامنے جرنل آیا۔ سیلینا کو قید میں بھیجنے کے بعد میکسویل کو لگا کہ اس کی سلطنت اور کرسی دونوں خطرے میں ہیں۔ اس نے ایلن کو باہر پھینکنا چاہا۔ ایلن کو بہت زیادہ حیرانی ہوئی جب اس نے دیکھا کہ میکسویل بہت زیادہ سپاہیوں کے ساتھ دربار میں آ رہا ہے۔ ایلن بولی، تم نے اتنے زیادہ سپاہیوں کو کیوں بلایا ہوا ہے؟ میرے خیال سے اب تمہیں یہاں سے نیچے آ جانا چاہیے۔ اب میں حکومت کروں گا کیونکہ سپاہیوں پر میرا حکم چلتا ہے کہ تمہیں زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے سیلینا ٹھیک کہتی تھی اور میں غلط۔ تمہیں اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ میری بات مانو اور میری بات پر غور کرو۔ وہ تمہاری بات کیوں مانے گی؟ ہاں، میکسویل نے ہڑبڑاہٹ میں پیچھے دیکھا اور وہ حیران رہ گیا کہ سیلینا کیسے بچ گئی۔ اب تمہیں اس چیز کی سزا ملے گی جو کچھ تم نے سلطنت کے ساتھ کیا۔ جرنیل کے ایک اشارے پر ساری فوج آ گئی اور انہوں نے میکسویل کو نشانے پر رکھ لیا۔ تمہارے سارے سپاہیوں، میرے سارے سپاہیوں نے حملہ کر دیا ہے۔ اب جیسا تم کہو گے ویسا نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم کو فوری طور پر نیچے اتارا گیا اور جیل بھیج دیا گیا۔ اور ساری چیزوں کے بعد ایلن کو پچھتاوا ہوا کہ اس نے اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ غلط کیا ہے۔ مجھے معاف کر دو سیلینا، میں بہت لالچی ہو گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، ہم تو بہنیں ہیں نا۔
तुम ने तो इस सल्तनत को बेहतर करना चाहा। कोई बात नहीं, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। उसके बाद एलन को भी पता चल गया कि उसे सीखना होगा कि सल्तनत कैसे चलाते हैं। फिर बादशाह ने अपना ताज उतार कर सेलिना को दे दिया और एलन वजीर आजम बन गई और उन दोनों ने सल्तनत को खुशगवार और खुशहाल बना दिया। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।